السلام علیکم خواتین و حضرات، حاضر خدمت ہوں لے کے آپ کا اپنا شوکیس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ چھٹیاں بڑی کمال کی گزری ہوں گی، کیوں نہ گزرتی۔ موسم اتنا ٹھنڈا تھا اور مجبوراً آپ سب گھر بیٹھے ہوئے تھے، بیکاز باہر جانا وبال جان تھا۔ جو لوگ باہر گئے ہیں ان کی بہت ہی عجیب سی سٹوریاں ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ دعا مانگتے ہیں خدا تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کچھ لوگوں نے کافی بھگتا ہے باہر جانا۔ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ایکچولی آئی سپوز ٹو گو ٹو یو ایس ایز ویل، تو میرے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں تو نہیں جا رہا، تو ڈر گیا، میں جا رہا ہوں۔ تو ان کی کہانی چھوٹی سی ہے لیکن کافی لمبی ہو گئی، کیونکہ پہلے وہ ایک دن گئے، سارا دن وہ پھنسے رہے، بارڈر نہیں کراس کر سکے۔ رات کو ان کو وہیں پہ کسی کے گھر میں آسرا لینا پڑا، اور پھر اگلی صبح اٹھے۔ بٹ ہے نا، تو بٹوں کی ذرا موٹی ساری عقل انہوں نے اپنی دکھائی ادھر۔ تو بٹ صاحب جو ہے نا وہ جناب وہاں سے اگلے دن بھی تقریباً 8 گھنٹے لائن میں لگے رہے، پھر انہوں نے بارڈر کراس کیا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو کسی فنکشن میں جا رہے تھے، وہ فنکشن تو گزر گیا، تو میں نے پوچھا اب آتے ہوئے بھی ایسے ہی کرو گے، یہ کیا ہوگا؟ تو لیکن دوستو میرے محترم، آپ کو پتہ ہے میرے مینٹور بھی ہیں، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، میرے چاچا جی، میرے پتہ نہیں کیا کچھ جی جو ہے نا، وہ بہت محفوظ رہے ہیں۔ اور صرف آپ سے وعدہ کیا ہوا تو انہوں نے ایک سینٹا کلاس کی ڈیوٹی دینے کے لیے، تو وہ سینٹا بننے کے لیے مال میں گئے تھے، اور اس کے بعد وہ آ کے محفوظ رہے ہیں۔ کیوں بابا جی آپ کا تو یہ موسم ٹھیک گزرا ہے نا؟ بہت ٹھیک سر، بہت۔ طیب میں تو اسکیئر ون کے اندر ہی رہا ہوں۔ آپ تو اسکیئر ون کے اندر ہی رہے ہیں، کنڈی شنڈی کی کرنے کے چکر میں نا، بس سیر سور کرنا، دیکھنا لوگوں کو، دیکھنا لوگوں کو۔ یہ بابا جی جس نظر سے آپ دیکھتے ہو نا، اس کو پونڈی کہتے ہیں، یہ مطلب دیکھنا نہیں کہتے، وہ مہذبانہ شریفانہ نظر سے دیکھے نا۔ میں پونڈی نہیں کرتا سر۔ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیا کرنے جاتے ہیں؟ میرے ساتھ ایک دو پونڈیاں ہوتی ہیں، میں اس لیے پونڈی نہیں کرتا۔ پونڈی نہیں کرتا، میں بس سیر کرتا ہوں، سیر کرتا ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے طیب نے بھی کوشش کی تھی مطلب نکلنے کے لیے، اچھا، کاش میرے پاس وہ تصویر ہوتی۔ تو طیب وہ کیسے ہوا؟ جیسے ہی آپ نے پاؤں باہر نکالا تو دونوں پاؤں باہر نکل گئے، بس پھر دونوں پاؤں نکل گئے، دونوں پاؤں نکل گئے، اور آپ یوں کر کے کھڑے کر کے گرے، اور تلکتے ہوئے۔ تلک، ہائے کیا لفظ یوز کیا آپ نے نا بابا جی۔ تو جی طیب بھائی جو ہیں وہ اس موسم میں باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، تو دونوں ٹانگیں پتہ نہیں اٹھا کے نکلے اور چاروں خانے چت ہو گئے۔ نہیں تو شاید آج ایسے پلسٹر خان صاحب نے ٹانگ پہ لگایا، میں بازو پہ لگا کے بیٹھا ہوتا۔ آئی نو، ہو سکتا ہے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ محفوظ رہے ہوں گے، آپ نے بہت ساری خوشیاں سمیٹی ہوں گی، اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت مزے بھی کیے ہوں گے، بچوں کے ساتھ کوزی ماحول تھا۔ تو اب چلتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ موسم تو ایسا ہی رہے گا، لیکن دیکھیں آپ پھر جو ہے نا کل سے پلس میں ہے، ہاں جی، اور پتہ نہیں کس اوڑ جائے گی یہ اڑتی چنریا۔ نہیں، ابھی نیو ایئر اسی طرح گزرے گی۔ نیو ایئر ایسے ہی گزرے گا، بالکل سر۔ تو انشاءاللہ پھر ہم بھی دوبارہ سے امریکہ جانے کی کوشش جی، آپ کریں گے۔ امریکہ جا سکتے ہیں سر۔ تو دوستو ہم اب تعارف کرواتے ہیں اپنے ان 2 مہمانوں سے جو آج کی شام ہمارے ساتھ گزارنے ہیں، کیونکہ ہم نے سوچا کہ جی نیو ایئر سے تھوڑا پہلے ہی ہو جانا پروگرام، لیکن چلیں نیو ایئر کی خوشیاں، پچھلے سال پہ ایک نظر ان 2 مفکران کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ چلاتے ہیں۔ تو دوستو ماشاءاللہ دونوں کا بڑا اچھا مقام ہے، کمیونٹی میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور کئی جگہ پہ تو یہ تھوڑے سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، پھر پاجی تھوڑا جا ہولی۔ تو ایک تو ہمارے کامران ملک صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، بہت شکریہ۔ ان کا اور بھی آگے جا کے تعارف کروائیں گے، اور دوسرا پیر بودلہ صاحب ساتھ میں بیٹھے ہوئے۔ شکریہ سر، ویلکم ٹو شوکیس جی آپ دونوں کو۔ آپ بتائیں جی، سب سے پہلے تو یہ آپ کی چھٹیاں کیسی گزریں؟ بہت اچھی گزری چھٹیاں، ٹھیک ہے، سکیئرڈ تھا تھوڑا، یہ جو طوفان کی بات تھی، لیکن میرا خیال میں جس طرح سے ہم ڈرے ہوئے تھے شاید اس سے کم ہی رہا، تھوڑا بہتر ہی رہا، کیونکہ برف نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے سنو سٹارمز آتے ہیں تو آپ کے گھروں کے آگے برف کی دیواریں آ جاتی ہیں، انبار لگ جاتا ہے، انبار ڈھیر لگ بن جاتا جاتا ہے۔ تو اس دفعہ بچت ہو گئی، میرا خیال میں برف کا انبار نہیں لگا، لیکن ہوائیں کافی تیز چلتی رہیں، ہواؤں سے بچنا ہی تھوڑا تھا۔ تو پیر صاحب کیسا رہا آپ کا؟ یہ ہماری چھٹیاں تو سلپری گزری ہیں۔ سلپری گزری ہیں؟ اچھا ایک مزے کی بات مجھے بتائیں، میں بھی سلپ ہوا ہوں۔ آپ بھی سلپ ہوئے ہیں؟ اچھا یہ دیکھیں، مطلب کہ چلو موٹا تازہ بندہ گرے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، یہ سوکھے سوکھے بندے کیوں گرتے ہیں؟ بلیک آئس نہیں پتا چلا۔ بلیک آئس، اچھا آپ کا کیا خیال ہے، کہیں یہاں کی گورنمنٹ کو یہ پتہ تو نہیں چل گیا کہ یہاں پہ کافی پاکستانی ہو گئے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ ڈراؤ نا تو پھر تھوڑا سا ڈرتے ہیں؟
میرا خیال میں ایک جو مین ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اڈاپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اڈاپٹ کرنے میں ٹائم لگتا تو وہ اڈاپشن کا بہت سارے اسپیکٹس ہوتے ہیں. پرٹیکولرلی آپ نے ڈریسنگ کس طرح کی کرنی ہے, آپ نے جوتے کس قسم کے پہننے ہیں, آپ نے جو ہے جو جب بلیک آئس ہونی ہے تو کیا ایکشن آپ نے لینے ہیں. تو جو نئے لوگ آئے ہوتے ہیں تھوڑا وہ آہستہ آہستہ سیکھتے, اور ہمارے چونکہ ایک عادت ہے کہ ہم کسی کے سن کے نہیں سیکھتے, ہم جب تک ہم خود 2-4 دفعہ گرے نہیں تو اتنے تک ہم یہ باتیں نہیں سیکھتے. یہ وساچی کے جوتے پہن کے, فیراگاما کے جوتے پہن کے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ مطلب آئس پہ, سنو پہ بھی پھر سکتے ہو؟ نہیں یہ دن آنے ڈگیا اور کیسے نہ ڈگیا. اور کیسے نہ ڈگ گیا؟ اچھا پھر مجھے لگتا ہے کیا کہ آپ بھابھی کے سینڈل پہن کے نکل گئے تھے کہ آپ گر گئے؟ ڈر پڑ گیا تھا کہ پیچھے سے اچھا پیچھے سے وہ حملہ نہ ہو جائے. تو دوستو ہمارے مہمان آئے ہیں تو ہم ان کو یوں کرتے ہیں نا, وہ اپنے پروگرام کا پیٹرن جو ہے اس طرح سے چلتے ہیں. تو کامران بھائی سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کہاں کی پیدائش ہے اور سفر بچپن کا, اور پھر وہ مطلب جوانی تو کیا نہیں پڑے گا نا, کہ وہ جو اسکول, کالج, یونیورسٹی, پلیز. اچھا تھینک یو ویری مچ. پہلے تو آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے متعلق کچھ بتا سکوں. پاکستان میں ایک چھوٹا سا پروونس ہے کے پی کے, اور کے پی کا ایک بیکورڈ سا ایریا ہے ڈیرہ اسماعیل خان, اور ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک بیکورڈ سا گاؤں ہے روڈی خیل. تو ویسے تو میں ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارا گھر ہے اور وہاں پیدا ہوا, اور وہیں سے ہی ہم تعلیم جو ہے حاصل کی. تعلیم کا شروع سے کافی زیادہ فوکس تھا. تو ایک کانوینٹ اسکول تھا سینٹ ہیلنز, ادھر سے پہلے بنیادی تعلیم لی, پھر وہاں سے اسکول کے بعد کالج, اور کالج کے بعد انجینئرنگ یونیورسٹی پشاور سے انجینئرنگ کی. انجینئرنگ یونیورسٹی پشاور میں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے وہاں گولڈ میڈل حاصل کیا اور یونیورسٹی ٹاپ کی. تو وہ ایک اسٹیپنگ سٹونز تھے. اسکول ٹاپ کیا تو یونیورسٹی میں آیا, یونیورسٹی ٹاپ کی تو مجھے انٹرنیشنل ایک اسکالرشپ مل گیا, نارویجین ایک نوریڈ اسکالرشپ ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں پھر ماسٹرز کرنے کے لیے ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے, AIT اس کو کہتے ہیں, تو وہاں میں فلی اسپانسرڈ اسکالرشپ پہ گیا. وہاں سے میں نے ماسٹرز کی. یہ تھائی لینڈ میں ہے, بنیادی طور پہ اس کو سیٹو اسکول آف انجینئرنگ کہتے تھے پہلے, بعد میں ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہو گیا. وہاں اپنی ماسٹرز کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں پروفیشنل جو اپنی لائف تھی اس میں قدم رکھا. انیشلی وہاں سے کنسلٹنگ کی, اور وہیں سے ہی پھر میں مڈل ایسٹ کے بعد پھر ان تمام کنٹریز میں کام کرتا رہا, جس میں مڈل ایسٹ ہے, ایشیا کی کچھ کنٹریز ہیں, افریقہ میں کام کیا, اور فائنلی میں یہاں. مجھے اتنی لمبی سٹوری سے یوں لگ رہا ہے کہ 60-70 سال کے ہیں نا. جتنی مطلب جدوجہد اور جستجو انہوں نے سنا دی ہے, تو 60-70 سال تو عمر ہوگی پھر آپ کی. دیکھیں جی, عمر علیحدہ چیز ہوتی ہے, اور بندہ جو ہے نا وہ کبھی اپنی عمر سے کم نظر آتا ہے اور کبھی اپنی عمر سے زیادہ نظر آتا ہے. تو ہم نے بابا جی کی طرف اشارہ کیا. دیکھیں نا وہ بھی تو ینگ ہے نا اب تک. مجھے پیار سے کہنا پڑے گا, چل جھوٹا, میں نہیں مانتا, میں یہ بات بالکل نہیں مانتا کہ وہ بھی ینگ ہے. تو پیر صاحب آپ کی کہاں کی پیدائش ہے اور کہاں یہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ چیمہ صاحب آپ کا, آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. تو میں بہاول نگر میں ایک کالونی ہے گلبرگ کالونی, وہاں پہ پیدا ہوا, اور وہاں پہ گورنمنٹ سٹی ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کی, اور وہاں سے انٹر کیا, وہاں سے BS کمپیوٹر سائنس کیا, مطلب کہ یونیورسٹی کا کیمپس. اچھا میں نے کہا شاید اسکول میں سب کچھ کرتے ہیں, کیمپس اس کا وہاں پہ پیر خاندان ہے نا, تو یہ ہو سکتا ہے. اچھا ہیلو ایف اے اتھے لے کے آؤ, میں نہیں جانا اسکول. گورنمنٹ کالج بہاول نگر سے انٹر کیا, اور BS کمپیوٹر سائنس اسلامیہ یونیورسٹی بہاول نگر کیمپس سے کیا. تو وہاں پہ رہا. اس کے بعد میں لاہور رہا ہوں کوئی 7-8 سال, پھر اسلام آباد 8-10 سال رہا ہوں, اور اس کے بعد اب آپ کی نگری میں ادھر. اور نگری تو آپ کی ہوگی, ہم نے تو کبھی اس کو اپنی نگری سمجھا ہی نہیں ہے. لیکن اچھا ویسے ایک آپ دونوں سے سوال ہے, ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. خارج تو نہیں ہو رہی؟ عام طور پہ آپ سیاسی سے شو کرتے ہو نا, تو یہ تھوڑا سا غیر سیاسی شو ہے. نہیں اچھا شو ہے. اچھا میں نے کہا وہ خارج تو نہیں ہو رہی کہ یار کوئی سیاسی سوال لیا ہے. ہوگا اس طرح کا شو, آپ کا شو بڑا مزیدار انٹرسٹنگ ہوتا ہے, اور اس طرح کا ہونا چاہیے. ہر ٹائم سیاسی ہو کہ بندہ اک جاتا ہے. ویسے یہ باتیں کرنے کا بہت کم موقع ملتا ہے, اور میرا خیال میں یہ آپ کی یونیکنس ہے کہ آپ یہ جو اسپیکٹس ہیں لائف کے ان کو بھی آپ شوکیس کر رہے ہیں. مہربانی ہے آپ کی جی. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ سب کی پرسنالٹی اوپر کے ہے. جی بابا جی بولے. نہیں, میں پیر صاحب کی بہاولپور کی بات پہ مجھے یاد آ گیا. میرے والد صاحب وہاں سپرنٹینڈنگ انجینئر لگے تھے کسی سے. بہاولپور بھی؟ بہاولپور یار نہ بابے نے کوئی جگہ. اس کے بعد فیصل آباد آئے تھے چیف, تو مجھے انہوں نے کہا کہ بہاولپور کا چڑیا گھر دیکھنا ہے. جی پیر صاحب میں بات کر رہا ہوں کس کی 77-78 کی.
تو ہم نے کہا جی تو ہم نے چڑیا گھر لاہور کا دیکھا تھا، اب آپ لوگ میں دیکھتے ہیں. تو وہ کسی زمانے میں نواب صاحب نے ایک چڑیا گھر بنایا تھا، اسی کو مینٹین کر رہے تھے. تو وہاں کوئی 2 3 4 قسم کے شیر وہاں پائے جا رہے تھے جو بالکل نشے کی حالت میں تھے. بندے ان کے اوپر ہاتھ میں رکھے. نے شیر کو نشے کی حالت میں مت بولے، دونوں نون لیگ کے بیٹھے میں یہاں پہ. شیر نشہ نہیں کرتے. میں کہا نون لیگ کے بیٹھے مائنڈ ہو جائے گا. تو وہ پنجرے کا تالا اس نے کھولا شیر وہیں اور پہ بیٹھے. ہم ڈر گئے. ہم نے کہا یار یہ مطلب ہے کہ کہتا نہیں آؤ. نے بڑے پیار سے شیر کو پیار کیا. شیر نے بھی بڑی بے نیازی سے ہماری طرف آگے ایک باری اس طرح کر کے آنکھ کھولی پھر سو گیا. تو مجھے وہ یاد آ گیا باول سے. باولپور سے وہ چڑیا گھر یاد آ گیا، وہاں سے شیر یاد آ اب گیا. چڑیا گھر میں کوئی اچھے قسم کے شیر لائے ابھی بھی ہیں، ابھی بھی بہت اچھے. وہی ہیں ابھی تک پڑے ہوئے. انہیں کی نسل چل رہی ہے. انہی کی نسل. اچھا نسل ہے. چلے بابا جی وہ ایک اور بھی تو لطیفہ تھا نا کہ جی وہ کسی انسان نے مطلب بڑا بہادر سا ہو کے نا چوبے سے کہا شیر بن، وہ شیر بن کہتے ہیں لدے پٹھے شادی تو پہلا میں شیر ہی تھا. میں نے کہا شاید آپ کو وہ والا شیر یاد آ گیا. اچھا جی مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ اب یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرا جو پہلے بیک سیاست کے علاوہ جی ہاں بیک گراؤنڈ جو تھا وہ ٹیلی کمیونیکیشنز میں تھا، اس کی مینجمنٹ میں تھا. میں گروپ ڈائریکٹر فار ایشیا مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ رہا اتصالات ایمریٹس ٹیلی کام میں. پاکستان میں پی ٹی سی ایل شاید آپ جانتے ہوں گے، بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اس کا ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ رہا میں. تو اس کے بعد پروگرام ڈائریکٹر رہا ڈفرینٹ ٹرانسفارمیشن پروگرامز جو ٹیلی کامس میں تھے. تو یہاں آ کے بھی میں نے ٹیلی کام تو نہیں لیکن مینجمنٹ کنسلٹنگ میں کام کیا. تو اس میں وہ جو ڈائیورس ایکسپیرینس تھا میرا انڈسٹری کے اندر مختلف قسم کے پروجیکٹس کرنے کا، تو اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یہاں ایک کچھ کمپنیز ہیں، ایک ہے پرومپٹ کنسلٹنگ گروپ ہے اس کے ساتھ، اور انفوٹیک کنسلٹنگ ہے. تو ان کے ساتھ مل کے کچھ پروجیکٹس میں کر رہا ہوں، اور ڈفرینٹ قسم کی آرگنائزیشنس میں میں پروگرام مینجمنٹ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. پیر صاحب کیا مصروفیات ہیں یہاں پہ؟ یہاں پہ تو کوئی خاص مصروفیات نہیں ہے. ویسے پاکستان میں میرا کام تھا پراپرٹی سے ریلیٹڈ، ٹاؤن پلاننگ کرتے ہیں، جگہ لے کر اپنا ٹاؤن ڈیولپ کر کے اس کو سیل کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی خواہش رکھتا ہوں. لیکن ایک پلاٹ کتنی دفعہ سیل کرتے ہیں؟ ہمارا وہ والا کام اچھا وہ والا نہیں، دوسرے والا. ایک فائل 20,000 لوگوں کو بیچ، ہاں وہ نہیں ہوتا نا، سیدھا سیدھا کام کرتے ہیں. وہ جتنی جگہ اتنا کام ہے. نہیں وہ ایک تھا نا یوں ہی جوک بنا ہوا کہ ایک بندہ رو رہا ہوتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے پلاٹ لیا تھا راوی کے کنارے پہ نا، تو مجھے کسی نے بڑے سپنے دکھائے تھے کہ راوی کا کنارہ ہے، یہاں سے تمہیں راوی دکھے گا، تو آج میں اس سے پلاٹ کا قبضہ لینے آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ وہ تو پانی کا جھوکا ہے اور ساتھ میں بیگ ہے، تو وہ میرے صحیح ریت بھی چلی گئی ہے، تو میں کیا کروں. اس سے مجھے ایک یاد آیا، میرا ایک دوست بڑا پیارا تھا، تو وہ مجھے لے کے گیا کہ میں نے کچھ جگہ خریدی ہے اور انتہائی خوبصورت آئیڈیل قسم کی جگہ ہے. تو میں اس کے ساتھ چلا گیا، یہ وہ ڈیم سملی ڈیم ہے شاید، اس کے ساتھ ہی چلے گئے. تو جا کے نا اس نے سڑک کے کنارے پہ روک دیا، اور درمیان میں پانی اور اس طرف پہاڑ. کہتا ہے کہ جی وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو کہ تو اس پر 1,000 کنال میں نے لی ہے. میں نے کہا چلو راستہ دکھاؤ کہاں. کہتا ہے راستہ تو نہیں ہے. اب خواب بیچنے والے وہ آپ کو کچھ بھی بیچ کے چلے جاتے ہیں، اور آپ وہاں بیٹھ کے اس کو 1,000 کنال کو دیکھتے رہو کہ بڑا خوبصورت ہے، وہ پہاڑ ہے میرا. سر بہت سارے لوگوں کے ساتھ پراپرٹی میں تو پاکستان کے اندر بہت فراڈ ہوئے ہیں، اور بہت سارے غریب لوگ زیادہ لوٹے ہیں، کیونکہ ایسے بلڈرز بھی ماشاءاللہ موجود تھے، آج بھی ہیں، بلینئر ہیں وہاں پہ، کہ انہوں نے قسطوں پہ لوگوں کو پلاٹ بیچے. جب 5 سال کے بعد 7 سال کے بعد ان کی اقساط پوری ہوئی تو اس وقت انہیں کہا بھی کہ پلاٹ تو نہیں ہے، یہ پیسے اب ایسے ہی ہم سے واپس اصل پیسے ملیں گے، اصل پیسے بھی ایسے ہی لینے شروع کر دو تو پیسہ اتنا ڈی ویلیو ہو چکا ہوتا ہے جس طرح سے پاکستان میں ڈی کیونکہ اس ویلیو ہو وقت رہا وہ ہے. پلاٹ اگر 2 لاکھ کا بکا تھا تو موجودہ قیمت جو اس وقت بن رہی ہے وہ بن رہی ہے 20 لاکھ 50 لاکھ. تو انہوں نے کہا بھی وہی پیسے لینے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اگلے پنڈ میں چلا جا. ہم تو مطلب ہم سوچیں گے اور کیا نکل رہا ہے. فائل اگلی بنے گی. یہ چیزیں صرف پاکستان میں نہیں ہوتی، دبئی کا میرے پاس ایکسپیرینس ہے. وہاں ہم کافی عرصہ رکے تو ادھر بھی کئی بلڈنگز ٹاور بیچ دیے گئے. ہاں جی، بعد میں کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ پلاٹ کس کے پاس ہے اور ٹاور کس کے پاس ہے، اور کافی لوگ روتے رہے. یہاں پہ کچن کیبنٹ کا فیکٹری لگائی ہے تو وہ بس مصروفیت چلتی ہے. اچھا یہاں پہ کچن کیبنٹ کیا ہے، سو گھر کی کیبنٹ شیبنٹ کو مسئلہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ رابطہ کیا جا سکتا ہے. اچھا مجھے ایک یوں ہی یاد آیا، ایک پتہ نہیں اب خبر آپ کو اچھی لگے نہ لگے،
لیکن وہ ایک سننے میں آیا تھا کہ جی ایک بلڈنگ بنی لاہور میں اور اس کے صرف 2 فلور بنے تھے اور 17واں فلور کرائے پہ چلا گیا تھا. ایسا بھی ہوتا ہے مطلب کہیں؟ چلیں اس کو نہیں چھیڑتے ہیں کیونکہ کہیں بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لاہور میں ہوا ہے, مطلب لاہور کی جگہ پاکستان میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ جی. لیکن اگر نیب کام کر رہی ہو تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی بات اچھا میں آپ کو ایک بتاؤں, میں حقیقت آج پہ پھنسا ہوا ہوں حقیقت کہ کے 3 نونیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جو نونیا بیٹھا ہوا ہے. حقیقت کے قریب ہے لیکن اتنی زیادہ حقیقت نہیں ہے. فلور 17 ہی بنے ہوئے تھے, رینوویٹ ہونے سے پہلے رینٹ آؤٹ ہو گئے تھے. اچھا 17 بنے ہوئے تھے. چلیں انشاءاللہ زندگی دے اللہ آپ کو اور مجھے وہ بلڈنگ دکھائیے گا ضرور جہاں پہ وہ 17 فلور بنے ہوئے ہیں. ابھی تک لاہور میں کوئی 17 فلور کی بلڈنگ ہے نہیں. یہ کچھ مناظر ہیں آپ کے سامنے, ہم آپ کو دکھاتے ہیں. بیسیکلی 401 پہ جو رپورٹڈ تھا کہ تقریباً 100 کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ پائل اپ ہوئی تھیں, جس میں بگر ٹریکٹر ٹریلر بھی تھے. کئی دفعہ آپ کو قصور بالکل نہیں ہوتا, ایک چھوٹی سی سلپری ہوتی ہے, آپ سلپ ہوتے ہو یا اگلا رکا ہوتا ہے اور آپ ہٹ کر جاتے ہو. اور جب آپ یہ دیکھو نا, یہ جو بڑے ٹریکٹر ٹریلر ہیں یہ روڈز پر ہوتے ہیں نا, تو they squish things between each other. ایک آگے لگا ہوا ہے, ایک پیچھے سے آ کے لگے. ایک تھوڑا سا پرانا واقعہ, اس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ فیڈیکس کا ایک ٹرک تھا کہ جو 4 گاڑیوں کے اوپر چڑھی گیا تھا. So that was terrible and these terrible things do happen. So ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی اگر ضروری نہیں ہے تو ان برے موسموں میں فیملیز کے ساتھ باہر نہ نکلیں. اور بولو صاحب کتنے سال ہو گئے اس ٹھنڈ سے لڑتے ہیں آپ کو؟ پہلا سال ہے. پہلا سال پت پھر سواد آیا جی, ہون چنگے رہ گئے, ہون آرام جی, واپسی دی یاد آندی پئی, واپسی دی یاد آندی ہے کہ پاکستان میں بڑا بھی ٹھنڈا موسم ہو تو اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا. صحیح بات. اچھا بول صاحب, پھر یہ اگر آپ کا پہلا سال ہے تو پھر تو آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ ماشاءاللہ جو گھر لیا سلپ ہوئے ہیں نا 2 باری. اچھا سنو صاف کرنی پڑی؟ بالکل جی, پہلی دفعہ سنو صاف کرنی پڑی. کنی باری دن صاف کرنی پڑی؟ 2-3 دفعہ کی تھی یار. جس طرح تھی نا, کیونکہ وہ آپ نے کہا کہ ہیوی سنو نہیں تھی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے 2-3 دفعہ. اچھا ویسے کافی مشکل کام ہے. ہاں جی, بندے بندے لائے وہ پاکستان میں جڑے یاد آئی پاکستان دی, پاکستان کی یاد آئی پورے آیا کر رہے کار ہوئے, وہ یاد آئی پاکستان. آپ کی تو عادت بن گئی ہوگی اب. یو ہیو بین لیونگ ان کینیڈا فار وائل ناؤ نا؟ بالکل جی بالکل, کافی, بلکہ میں نے تو سنو بلوور رکھا ہوا ہے, اس کے باوجود بھی کافی مشکل ہوتی ہے کیونکہ کارنر کے اوپر پتہ نہیں ہر طرف سے آ کے برف اکٹھی ہو جاتی ہے اور آپ ایک دفعہ صاف کریں تو دوبارہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. جی جی کافی مشکل ہے. بابا جی آپ کو کرنی پڑتی سنو؟ آپ سنیں کیسیاں لے کے صاف کرتے ہو اس کے اوپر کہ جی میں ساتھ ہی لے جاؤں جو سنو پڑی ہوئی؟ ٹرائی ایسے ہی کرتا ہوں. نہیں کہ واقعی کیسے سنا کی, کیونکہ آپ کے گھر کے جو وہ تو زیادہ نارتھ میں ہے, ہاں جی, تو وہاں پہ تو سنو اور بھی زیادہ ہوتی ہے. ایکچوئل اس سیزن میں ابھی تک گھر گیا ہی نہیں. میں نے جو یہاں پہ رینٹ پہ روم لیا نا وہاں پہ میں رہتا رہا ہوں کیونکہ تو پھر وہاں پہ کون, وہاں پہ سور نہیں ہو جاتا؟ وہاں یہ پہ تو وہ جو لڑکے رہ رہے ہیں تو انہوں نے ہی اسے جو ہے نا وہی صاف کر رہے ہیں. تو اگر انہوں نے نہ کیا, somebody slip and fell, so basically they're gonna sue you. ذمہ داری تو ان کی, ذمہ داری تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ہی بنتی ہے. لیکن تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ نہیں, اس کا حل یہی ہے کہ وہ لڑکے دونوں جو ہے نا وہ کوآپریٹو ہیں اور انہوں نے چاروں دن ہی اسے کلین کیا. کہیں انہیں سنو پہ تو نہیں رکھا ہوا صرف کرایہ دینا کہیں نہیں, سنو صاف کر دے رہے وہ ہیں. نہیں, اچھے لڑکے ہیں وہ, تو انہوں نے. اور کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ میں لاسٹ ویک میں جب آیا تھا تو طبیعت کافی زیادہ خراب تھی, تو اس نے اسپیشل اس لڑکے نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے نہیں کرنا, میں خود ہی کر لوں گا. جج نہیں سنتے ان چیزوں کو, جی میں بیمار ہو گیا تھا, نہ کام والے سنتے ہیں نہ جج سنتے ہیں. یہاں پہ ذرا وہ کہتے ہیں نا. اچھا جی کامران بھائی, آپ تھوڑا سا یوں چلتے ہیں کہ اب تھوڑا سا آپ لوگوں کو تھوڑا سا نا یہ بھی پوچھنا چاہیے, پاکستان کے آج کے حالات کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں کوشچن بڑا مزے کا میجیکل قسم کا کوشچن ہے, کیونکہ یہ کوشچن اگر آج سے 40 سال پہلے پوچھیں, آج پوچھیں, آج سے 20 سال پہلے پوچھیں, تو میرا خیال میں حالات اور جواب اس کا تقریباً ایک جیسا ہی رہتا ہے. مگر اگر ہم دیکھیں 2018 اور اس سے پہلے کا جو ٹائم ہے, جب میں اس وقت افریقہ میں کام کر رہا تھا, تو ایک امید تھی, ایک امید ایسی تھی کہ شاید
ہمارا ملک ایک ایسے راستے پہ چل نکلا ہے کہ شاید اب ہم ٹیک آف کرنے لگے ہیں. شاید اب میں پاکستان جاتا تھا تو بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ باہر کیا کر رہے ہیں, یہاں جتنی اپارچونیٹیز ہیں اور اس دوران جتنے پروجیکٹس آ رہے تھے تو ایک امید سی ہو گئی کہ آپ لوگ سب کچھ چھوڑیں اور واپس آئیں. اور واقعی آپ یہ یقین مانیں کہ ہم نے یہ پلاننگ بھی شروع کر دی تھی کہ یہ لیٹس گو بیک ٹو پاکستان. انفارچونیٹلی جو پھر مختلف مواقع پہ ہوا ہے پاکستان میں اور ڈیریل کیا جاتا ہے ایک سسٹم کو, ایک انفارچونیٹلی ایک ایسی چیز میں اور ایسے نئے تجربے میں دھکیل دیا جاتا ہے, تو اس کا پھر یہ ایک مومنٹم بنتا ہے. دیکھیں آپ جب ترقی کرنے لگیں گے تو اس کے لیے بھی ایک مومنٹم بنانے کی ضرورت ہے. جب اس کو ڈیریل کرتے ہیں تو اس کو دوبارہ ٹریک پہ لانے کے لیے پہلے اس کو روکنا پڑتا ہے. جب اس کو روکیں گے تو پھر شاید آہستہ آہستہ آپ دوبارہ وہ سفر شروع کریں. مگر اس وقت میرا جہاں تک خیال ہے کہ حالات نازک ہیں, مشکل ہیں. ہم سب لوگوں کو ایز اے قوم تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم نے ویسا نہیں سوچا. ایز اے قوم مجھے بتائیں, ایز اے قوم کیا کر سکتی ہے, قوم کیا کر سکتی ہے؟ میں مطلب اٹس مائی پرسنل تھنکنگ کہ قوم کیا کر سکتی ہے. اپارچونزم کو چھوڑ دیں. دیکھیں نا, اگر میرا مقصد صرف اور صرف حکومت ہو اور میرا مقصد یہ ہوگا کہ میں آپ کے جیب میں جو کچھ ہے وہ نکال لوں تو پھر ہم قوم نہیں ہیں. لیکن اگر ہمارا یہ یہاں کا جیسے ایک سسٹم ہے, ایک کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, یہ پارک ہیں تو وہ آپ کے لیے بھی ہیں, میرے لیے بھی ہیں. یہ ایک روڈز بنی ہوئی ہیں تو وہ آپ کے لیے بھی ہیں, میرے لیے بھی ہیں. تو جب سوچ ہماری یہ چینج ہوگی تو اس کے بعد ہماری چیزیں بھی بدلنا شروع ہو جائیں گی. لیکن اگر ہماری سوچ یہی رہی کہ ہم نے کس طریقے سے وہ چیز پہ خود قبضہ کرنا ہے تو پھر میرا خیال میں یہ لڑتے آپ کا خیال ہے کہ وی آئی پی کلچر؟ وی آئی پی کلچر نہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ مطلب اگر آپ یہ سوچیں کہ اس کو کرسی سے اتار دیں اور اس کی جگہ مجھے بٹھا دیں معذرت کے ساتھ, ابھی 8 مہینے پہلے کیا ہوا تھا؟ نہیں, وہ جمہوری طریقے سے اچھا, وہ بھی جمہوری طریقے سے کریں. وہ یہ نہ کریں کردار کشی نہ کریں, اور یہ نہ کریں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے. جب وہ نیوٹرل ہو تو اس کو آپ جانور کہیں, اور اب اگر وہ نیوٹرل ہے تو آپ کہتے ہیں نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. نہیں, یہ وہ سسٹم کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب کہ آپ ایک قوم ہو کے پھر یہ نہ کہیں کہ اس کے لیے پارک اور اس کے لیے پارک اگر ملک کے معاشی حالات اس ٹائم جو مستحکم نہیں ہیں تو ہم سب کو مل کے ساری جماعتوں کو, اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے, ان کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میرے لیے ساری جماعتیں فرسٹ آف آل دے آر دا سیم. لیکن آپ کو سوال اس لیے کروں گا کہ آج آپ اقتدار میں ہو اور میرے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہو, بالکل ٹھیک ہے نا, تو اس لیے پوچھوں گا. میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی نے کوئی بہت جھنڈے گاڑ کے نکلے ہیں. آپ تو خیر رہنے ہی دیں نا, سندھ کی حد تک محدود قوم, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے معصوم شاہ جی, وفاق میں بھی ہمارے ساتھ ہے. نہیں, یہی بات ہے نا. دیکھیں اب یہیں پہ آ جائے, یہیں پہ آ جائے. چلے یہ آپ نے مجھے سوال کہتے ہیں کہ وہ بھی آئیں, ان کو کل بھی خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ آپ اسمبلیوں میں آئیں, اسمبلیوں میں آ کے اپنی بات دیکھیں. آپ جو ہے نا اس کو بڑا اگر اسٹریٹ فارورڈ اگر ایک طریقے سے دیکھیں جو ٹیک آف کی پوزیشن میں نے 2018 کی بات کی اور جس مومنٹم میں ایک ملک جا رہا تھا, اس کو ایک دھرنوں یا جس بھی طریقے سے اس کو نیچے لایا گیا. اچھا, اس کے باوجود نیشنل اسمبلی میں شہباز شریف صاحب نے آ کے کہا کہ چارٹر آف اکانومی کر لیں. اچھا, اس کو بڑے ہی حکارت سے ٹھکرا دیا گیا. اب جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ہمارے ملک کو اگر لے کے جانا ہے تو سب سے امپورٹنٹ ہے ہماری اکانومی. بالکل, اصل میں آج کل تو روڑا اکانومی کا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, اب اس چیز میں ایک اپوزیشن کا کردار ہے کہ وہ اس وقت آتی ہے اور وہ کہتی ہے چارٹر آف اکانومی کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا, ایک سچویشن یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان کا جو ڈیٹ ہے وہ تقریباً جو آپ نے چھوڑا تھا 25,000 بلین پہ, وہ جو ہے 42,000 بلین پہ چلا گیا. یہ تو سیدھی سی ایک مثال ہے کہ میرے پاس فرض کریں کہ پاکستان میں 1,00,000 روپیہ ہے جی, ٹھیک ہے, جب ڈالر ہی وہ 250 پہ چلے گا تو وہ لاکھ تو 25,000 بھی نہیں رہ گیا. تو یہ تو قرضہ بھی ایسے ہی, اگر میں نے آپ کو ڈالرز میں پیسے دینے ہیں, ڈالر ول کیپ انکریزنگ, آف کورس دیٹ منی ول بی کیپ ڈیکریزنگ. چاہے آپ ڈالر ٹرم میں لیں یا روپی ٹرم. دیکھیں اس میں ایکسٹرنل ڈیٹ ہوتا ہے اور انٹرنل ڈیٹ ہوتا ہے. انٹرنل ڈیٹ ہوتا ہے کہ آپ کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, بینکس ہیں, آپ ان سے قرضہ لیتے ہیں اور اس کے بیسس پہ آپ ملک کو چلاتے ہیں. ایک ایکسٹرنل ڈیٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے ڈالر ٹرم میں قرضہ لیا ہے اور ان ڈالرز میں ہی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. لیکن آپ کے موسٹلی قرضے جو ہیں ڈالرز میں. تو اسی وجہ سے جب میں یہ بات کر رہا ہوں نا کہ وہ سچویشن آ جاتی ہے جہاں اب ایک کمرے میں آپ کے ملک میں ایک اکنامک ایشو ہے.
اچھا پرائسز جو بڑھ رہی ہیں آئل کی اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک ایسا ایکشن لیتے ہیں کہ ہم بڑھتی ہوئی پرائسز کے وقت پرائسز کو ریڈیوس کر دیتے ہیں, جس سے بلینز آف روپیز کا آن اے ڈیلی بیسس آپ کو نقصان ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک آئی ایم ایف کے ساتھ ایک قرضے کا ایک معاہدہ سائن کرتے ہیں, ان سے کچھ کمٹمنٹ. آپ کے منسٹر صاحب نے کہہ دیا جاؤ آئی ایم ایف, ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے یہ کہا کہ ہم کمپلیٹ ٹرم کریں گے, جو ان کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا کریں گے. یہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں, میں آپ کو اگر حکم کریں تو بیان نکال کے سنوا سکتا ہوں کہ ہمیں آئی ایم ایف کی کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ شرطوں کی وجہ سے. کچھ شرائط کے اوپر تضاد ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کو بالکل ہی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ابھی نیگوشیشن دوبارہ شروع ہو رہی ہے, نومبر میں ہونی تھی, بنیادی وہ طور ابھی پہ دوبارہ یہ ہے شروع ہو کہ رہی ہے. جب آپ کے پاس نئی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کو ان کمٹمنٹس کو آنر کرنا ہے, جو کہ کسی نے بھی کیا ہے. چلے یوں کرتے ہیں نا, آپ مجھے بتائیں نا کہ what do you expect from your government, ڈلیور کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں ڈلیور ضرور کریں گے, یہ آج کل جو probably ٹیکنوکریٹ کی جو چل رہی ہے بات, وہ جو دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں ڈلیور ضرور کریں گے اگر ہم ایز اے قوم اکٹھے, جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ اب انڈیویجول تھوڑی سی چیزوں کو پیچھے کر دینا چاہیے, کیونکہ اگر آپ اپنی ذات میں آ کے اس ملک کو ڈبو دیا تو کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہنا. تو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم یہ کر سکتی ہے, لیکن تمام اداروں کو اپنے آئینی دائرہ میں جانا پڑے گا, اور ایون اپوزیشن کو بھی ہاتھ میں ہاتھ ملانا پڑے گا. اگر انہیں نہیں کیا اور ڈیسٹیبلائز کر دیا کنٹریز کو, تو پھر آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. سوال ہے, آپ نے یہ کہا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, پتہ نہیں کیوں اس کا نام لینے سے کیوں سب ڈرتے ہیں, لیکن چلو ڈرتے ہیں تو ہم بھی ان کو عزت اسٹیبلشمنٹ کہہ لیتے ہیں. کہا یہ گیا کہ 18 میں گورنمنٹ جو دی گئی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو عمران خان کو, کیا ابھی جو 8 مہینے پہلے آپ آئے ہیں وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ کے آئے ہیں, صرف زرداری صاحب اور آپ اتنے پاور میں آ گئے تھے, کیونکہ وہ کچھ فکرے وہ چیزیں بھی ساری یاد ہیں نا کہ اس کو چیروں گا, اس کو پھاڑوں گا, اس کو گھسیٹوں گا, اور اچانک محبت ہو گئی. اب وہ فکرے بھی نکالے نا جس میں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان کہتے ہیں کہ اب ہم نیوٹرل ہیں اور میدان کھلا ہے, جس نے جو ابھی وہ نیوٹرل ہیں کہ نہیں ہے, میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں. ابھی تک تو وہ نیوٹرل ہے, ابھی تک نیوٹرل ہے, وہ لیکن پھر وہ نیوٹرل 8 مہینے پہلے کیسے لے کے آئے؟ ٹھیک ہے, وہ نیوٹرل 8 ماہ پہلے کی بات کر رہا ہوں, وہ نیوٹرل تھے, وہ نیوٹرل تھے تو ہم آئے. ہماری شرط یہ تھی, مطلب تو خرید و فروخت پاکستان میں جائز ہونی چاہیے. اس سے پہلے چیمہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کتنے پروگرامز میں حامد میر صاحب دوسرے اینکرز نے بتایا ہے کہ آج کل کا حامد میر صاحب کا پروگرام آپ کے کنونشن میں سنیے گا ضرور. شہباز شریف صاحب کو آپ نے سنا ہے کامل صاحب؟ جی میں نے اس کو سنا ہے, باتیں سنی ہیں, اور ان نے شاید جو ایک بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اچھا ان کا کافی وہ کلپ آیا ہوا ہے کہ 2018 میں حکومت 2018 میں جو عمران خان کو کس نے دی بنیادی طور شہباز شریف صاحب کو بلا کے جو کہا گیا, تو وہ اسی کی کڑی ہے نا کہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے ہاتھ نہیں ملایا, اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں میں اپنی قیادت اور پارٹی کے فیصلوں کے خلاف نہیں جا سکتا. تو اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہاں جی میں چاہتا ہوں کہ جو ہے باہمی ہم آہنگی کے ساتھ سیاسی اور ریاستی ادارے مل کر کام کریں. لیکن ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنا اپنا. آپ کا سوال ہے, آپ میں سوال کرنا چاہتا ہوں. اب بابا جی آپ کے پاس کوئی سوال نہیں, میں سن رہا ہوں. ووٹ کو عزت دو کا ایک نعرہ تھا جو نواز شریف صاحب نے اپنے نااہل ہونے کے بعد لگایا تھا. آیا جو آج پنجاب میں ہو رہا ہے وہ ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے؟ یہ ووٹ کو عزت ہی ابھی بھی اسی نعرے پہ قائم ہے, ہم تو نہیں بدلے اسی نعرے سے. اب جو ووٹ کے ذریعے یہ اب قومی اسمبلی میں جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں وہ ووٹ کے ذریعے آئے. اسپیسیفائڈ ایک کویسچن کیا ہے, پنجاب میں جو ہو رہا ہے یا 20 لوگ علیم خان کی صورت میں اور دوسرے جو نکلے تھے, دیکھیں وہ ووٹ کو عزت دی گئی, جمہوری طریقے سے جا رہے ہیں نا, مطلب خرید و فروخت جائز ہے. نہیں سوری مجھے تھوڑا سا موقع دیں اس میں. دیکھیں آپ دو بالکل ڈفرینٹ سچویشنز کو کمپیئر کر رہے ہیں. دیکھیں 2018 میں کیا ہوا تھا. 2018 میں آپ کا RTS بٹھایا گیا, 2018 میں آپ کی پولنگ ایجنٹس کو نکالا گیا پولنگ سٹیشن سے, 2018 میں جہاز دوڑائے گئے اور لوگوں کو لا کے
بٹھایا گیا. 2013 میں کیا کیا گیا کہ آپ کے جو ساؤتھ پنجاب کے جتنے لوگ تھے ان کو بٹھا کے ان کو ایک علیحدہ دھڑا بنا کے بنایا گیا, باپ پارٹی کریٹ کی گئی. تو یہ ساری چیزیں کوئی بھی آئینی چیز اس میں نہیں ہے. اچھا اب کی بات میں آپ کرتا ہوں, اس کو کمپیئر کرتا ہوں کہ آج کی سچویشن سے. آج کی سچویشن کیا ہے؟ آج کی سچویشن یہ ہے کہ آپ نے جو مائنارٹی, ایک مجھے موقع دیں. 100% باپ پارٹی آج بھی ہے, پہلے اسٹیبلشمنٹ میں ادھر لگائی اب ادھر لگا دی. ایم کیو ایم آج بھی ہے, پہلے ادھر لگائی اب ادھر لگا دی. ٹھیک ہے, محبت کی باتیں نہ کریں. میں آپ کی بات ریئلسٹکلی یہ کہ دونوں ایک ہی, دونوں تینوں چاروں ایک ہی چیز کر رہے ہیں, صرف ملک کے لیے کر رہے ہیں. تھوڑا سا میں ڈیفرنس جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے میدان کھلا چھوڑا ہے اور ان کو فریڈم دی ہے کہ آپ جان آنا چاہیں. اگر یہ باپ پارٹی, ایم کیو ایم اور وہ جو مطلب یہ سارے اسٹیبلشمنٹ میں ساتھ نہیں لگا صاحب, اگر یہ بات تھی تو پھر پرویز الہی صاحب کو بھی تو آفر تھی. بالکل ایسا ہی ہوا. میں تو دونوں طرف کی بات کرتا ہوں, میں تو دونوں کی طرف بات کرتا ہوں. سب کو انہوں نے کہا جس میں جان آنا جائے. دیکھیں میں اپنے منہ سے یہ کہتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب نے خود کا بیان, ان کے بیٹے کا بیان, انہوں نے کہا جی آپ ادھر لگ جاؤ. میں خود کہتا ہوں, ٹھیک ہے, میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ بحیثیت قوم, آپ دیکھیں فرض کریں پیپلز پارٹی والے ہیں میرے دوست ہیں, نون لیگ والے ہیں میرے دوست ہیں, پی ٹی آئی والے ہیں میرے دوست ہیں. اینڈ آف دا ڈے ہم لوگ سارے اپنے ہی ہیں نا. اب یہ دیکھیں جب پی ٹی آئی والے کوئی ایک اچھا کام کرتے ہیں تو میں ادھر جاتا ہوں. آج تک تو کیا نہیں جی, آج تک تو بس یہ یعنی کوئی ایک ایسا کام بتا دیں جو عمران خان نے کیا, ایک ایسا کام صرف روندے بچے کی طرح روئی جا رہا ہے, میں ماریا گیا, میں لٹیا گیا. سر نہیں, آپ ایک طرف نہیں ہیں چیمہ صاحب, آپ ایک طرف نہیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کام ایسا بتا دیں جو عمران خان نے کیا ہو. اس نے ایک نہیں اچھا نہیں کیا, اسے کیا ہی نہیں کچھ. ٹھیک ہے چلیں چھوڑ دیں اس کو, میں ویسے کہہ رہا ہوں. لیکن اگر فرض کریں بینگ اے پاکستانی سوچا جائے نا, بابا جی کا جواب دینا بعد میں آپ. میں بھی دے دیتا ہوں. دیکھیں جی, میں اس کی ایک کام کوئی بہت سراہتا ہوں, شوکت خانم ہاسپٹل. وہ چھوڑ دیں نا یار, میں آپ کی یہ شوکت خانہ کے اوپر دیکھیں, اس کا پلاٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے دیا, بالکل دیا, ٹھیک ہے, 70 کروڑ اس کا اس وقت انویسٹمنٹ جو بجٹ تھا, 50 کروڑ ان کو پھر میاں صاحب کی طرف سے ملے. بینگ اے پاکستانی دل کرتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے. ان پہ اب ہم اللہ کی ایمان میں دیتے ہیں پاکستان کو, اللہ سب کو کرے. اچھا پیر صاحب یہ بتائیں نا کہ جب پاکستان میں آپ نے اسٹڈی وغیرہ مکمل کر لی تو مجھے سنا ہے کہ مطلب آپ کو پتہ نہیں عشق وشق ہو گیا تھا کسی سے, وہ بڑی سٹوری چلی ہوئی ہے کہ جی پیر صاحب جیسے ہی کالج میں تھے نا جب آپ کو عشق ہو گیا تھا. ہاں جی, میں بک بائنڈنگ کرتا تھا ایک پھٹے کے اوپر. عشق کی بات ہو رہی ہے, بک بائنڈنگ سے بتاؤں گا, عشق ادھر ہی ہوا ہے نا. اچھا ادھر ہی ہوا ہے بک بائنڈنگ. اچھا تو میں تو وہ سامنے فروٹ بیچتی تھی. نہیں, اچھا بک بائنڈنگ کے لیے آئی تھی, ادھر ہی ہوا تھا عشق. اچھا تو پھر وہ کہاں تک پہنچا؟ وہ چلا ہے 3-4 سال. 3-4 سال. اچھا اس کے بعد پھر عشق, نیا عشق ہو گیا. پھر نیا عشق ہو گیا اس کو کیا آپ کو؟ اس کو ہو گیا, اس کو کیا آپ کو؟ نہیں سچی سے سچی مجھے بالکل. میں مطلب ادھر شروع میں بگننگ میں جو میں اپنے پاکستان میں بڑی سیلف میڈ کرتا ہوں, تو میں اپنے گھر سے علیحدہ ہو کے مطلب پوری سٹوری ہے, تو میں نے بک بائنڈنگ کی ہے 2 سال. سچی سے؟ ہاں جی, میں 2 سال مطلب اپنے شہر کے اندر اپنے سکولز کی جو بچوں کی بک بائنڈنگ ہوتی ہے وہ کرتا رہا ہوں. اس کے بعد میں مطلب ایک فوزری فیکٹری میں پینٹیں بھی سٹچ کرتا رہا ہوں. مطلب بڑے کام کیے یار. یہ آنیسٹلی اس پہ بنتی ہے کیونکہ جس انسان کو اپنا ماضی نہیں نہ بھولتا آج وہ سکسیسفل ہے. I personally salute that person. ہم الحمدللہ لینڈ لارڈ تھے اب بھی تب بھی, لیکن میں عشق کرو گے تو گھر سے نکلنا پڑتا ہے نا. گھر سے میں الگ تھا اس لیے کہ میں مطلب اسکول میں بھی پولیٹیکل ورکر تھا اسکول دور سے. تو والد صاحب آپ کو پتہ ہے پیر لگتا ہے, تو وہ پیری فقیری والے بندے تھے. وہ کہتے تھے کہ گھرے میرے پولیس نہ آوے تے روزانہ مار کٹائی ہوتی کہ تو پتر اپنا اور آپ کے تو دو کام تھے, ایک سیاست میں بڑے انوالو میں تھے. مطلب پھر اپنی محنت سے خود اپنا سیلف میڈ اپنی ساری چھوٹی سی جو امپائر ہے اپنی خود ہی کھڑی کی الحمدللہ اللہ کی مدد سے اور دوستوں کی دعاؤں سے وہ کام کیا ہے. اس کے بعد آفس بوائے بھی رہا ہوں, ایک آفس میں جھاڑو بھی دیا ہے, چائے بھی دے کے آتا ہے. یہ فخر کی بات ہے الحمدللہ. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں, اس کی امت میں سے ہمارا شمار ہوتا ہے. جی دیکھیں جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے جوتے سی ہیں,
دیکھیں جی ہر انسان کا اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے اور میرے خیال میں بودلہ صاحب کا جو ٹیلنٹ ہے نا وہ میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے. ماشاءاللہ ان نے جس طریقے سے ان کا جو ایک کلاؤڈ ہے, جس طریقے سے ایک چھوٹی سی عمر میں ان نے پولیٹیکل اپنا اسٹیچر بنایا ہے, تو یہ بڑی بات ہے. اور میرا خیال میں جس بندے کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہو وہی کر سکتا ہے. صاحب یہ بھی ہوتا تھا کہ مطلب جو قریبی عزیز تھے یا دور کے, تو وہ یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جو اب بھی وہ قریبی عزیز نہیں ہے, وہ کہتے ہیں میرا فرسٹ کزن ہے. ہاں وہی نا, تو وہ عہدے کو سلام ہوتی ہے. بابا جی مطلب کہ والد صاحب والدہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, تو ایک وقت یہ تھا کہ اپنی محنت سے پولیٹیکل ایفرٹ سے جب میں ممبر بیت المال بنا پورے ڈسٹرکٹ میں, تو میرے پاس فنڈ آیا, شہباز شریف صاحب نے دیا. تو میرے لیے وہ پراؤڈ تھا کہ جب میں سویا ہوتا تھا صبح 10 بجے تک, تو والد صاحب یا والدہ آ کے اٹھاتے تھے کہ اٹھو یہ غریب آدمی آیا, اس کی بیٹی کے جہیز کا فنڈ, ماشاءاللہ جہیز دو. ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو وہ میرے پاس سائننگ پاور تھی. تو الحمدللہ تو مطلب سفر کیا ہے سارا. تو اس کے بعد جو آخری میرا والدین کے ساتھ 10 سال 15 گزرے ہیں اور پوری فیملی سے, وہ بہت اچھے تھے کہ ان کو پراؤڈ فیل ہوا کہ نہیں ہم غلط کہ سیلف میڈ بندہ ہے جو نکلا ہے, ہم اس لیے سمجھتے تھے کوئی لامہ نہ آئے, لیکن یہ آپ صحیح ٹریک پہ تھے, میں صحیح ٹریک پہ تھا. تو میرے لیے مطلب یہ بڑی اچھی بات, کوئی شک نہیں ہے. وی آر پراؤڈ آف یو ٹو. میں یہی بات کہنے لگا تھا کہ جو بندہ اپنا ماضی نہیں بھولتا نا, اس کا حال اور مستقبل بہت اچھا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جب بندے نے اسٹرگل کا ٹائم جو گزارا. اللہ نیتوں کے پھل دیتا ہے. مطلب ایک چھوٹا سا 1 منٹ کا آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. بابا جی میں لاہور ایک ملک شیک کولڈ کارنر شاپ پہ مطلب کہ ایز اے ویٹر تھا. تو میں وہاں پہ وہ جیسے باہر گاڑی ہارن آ کے دیتی ہے, تو اندر سے ایک بندہ آتا ہے, میں باہر جاتا ہوں تو گاڑی والا شیشہ نیچے کرتا ہے, ساتھ اس کے ایک لیڈی بیٹھی ہوتی ہے, تو کہتا ہے کہ 2 ملک شیک لے کے آ. میں اندر جاتا ہوں تو اندر پہلے سے آرڈر چل رہا ہوتا ہے, تو رش لگا ہوتا ہے. کبھی میرے وہاں پہ 3 دن نہیں ہوئے ہوتے ہیں. تو جب میں واپس آتا ہوں تو وہ بندہ ہارن پہ ہارن دیے جا رہا ہے. تو میں واپس جلدی بھاگ کے آ رہا ہوں, تو میں آتا ہوں تو وہ مجھے گالی دیتا ہے بہن کی. تو وہ مجھے بہن کی گالی دیتا ہے, تو میں ابھی گلاس ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, میں رونے لگ جاتا ہوں. اور وہاں پہ میں وہ چھوڑ کے تو وہ کام چھوڑ جاتا ہوں. اس کے بعد مجھے نہیں پتا میں نے کیا کام کرنا ہے. میں لاہور میں تھا, وہ اپنے پردیس میں, موبائل نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, 1 چپل میں 3 سوٹ میں. تو پھر میں وائٹ واش کرنے لگ جاتا ہوں. 10 دن 15 دن مہینہ میں وائٹ واش کرتا ہوں. بڑی بات ہے, بڑی بات لوگوں کے ساتھ میں کہتا ہوں یار کام نہیں ہے. انہوں نے کہا چلو 15 روپے ہم دیں گے, ہمارے ساتھ ڈیلی جایا کرو. میں ان کے ساتھ جاتا ہوں. تو چیمہ صاحب مطلب محنت کی ہے الحمدللہ. لاہور میں بھی میرے پاس اپنا اللہ نے جنت جیسا گھر دیا ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, بہاول نگر میں بھی, سارا کچھ میرے پاس الحمدللہ اس ہاتھ کی اپنی محنت سے ہے. دوستو یہ بودلہ صاحب کا واقعہ سن کے نا مجھے بڑا افسوس ہوا, کیونکہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ ضابطہ حیات ہے. تو جب قرآن پاک آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ضابطہ حیات میں کیا کیا چیزیں بتائی جاتی ہیں. جب کسی عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پہ کوئی سبقت حاصل نہیں ہے, جب ایک ہی صف میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ایک ہی صف میں محمود اور ایاز نماز پڑھیں, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسلام ہمیں برابری کا جو ہے نا وہ سبق دیتا ہے. اور وہ سبق اگر ہم نہیں لیتے تو ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے کیا مثال پیش کرنا چاہتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ ہماری نیکسٹ جنریشن, کیونکہ ہمارے دماغ میں جیسے میں بات کر رہا تھا نا, وی آئی پی ازم ٹھوسا ہوا ہے, اور اس بیوقوفوں کی طرح ٹھوسا ہوا ہے نا کہ ہمیں اس وی آئی پی ازم سے نکلنا چاہیے. آپ دیکھو کہ جو انسان آپ کو سرو کرنے آ رہا ہے وہ مجبور ضرور ہے, لیکن اس کی بھی عزت غیرت اتنی ہی ہے جتنی آپ کی ہے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو ہونک پہ ہونک کرتے ہیں کہ ہمارا آرڈر کیوں لیٹ ہوا ہے, اور گھر میں چلتی نہیں ہے اور لوگوں پہ چلانے آ جاتے ہو, اور کس کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہو. I'm sorry to say, ایسے لوگوں کے لیے shame of you. چیمہ صاحب میں چھوٹا سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ دن پہلے ایک فنکشن میں آپ بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا, تو وہاں ایک فیڈرل منسٹر تشریف لائی تھی جن کا نام ہے کمل کھیڑا. جی فیڈرل منسٹر سینئر, وہ تشریف لائیں اور آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ گئیں. ہم لوگ دوست یار سب آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ تصویر ایک کھینچی, تو میں نے پاکستان میں ایک بندے کو بھیجی. تو میں نے کہا یہ خاتون جانتے ہیں کون ہے؟ مجھے اس نے پوچھا کون ہے, میں کہا یہ فیڈرل منسٹر ہے سینئرز کی.
2 दफा की MP 2 दफा की MP है। तो हाँ। कहते वो तो ये तो आपके लोगों के साथ क्यों बैठी हुई है? तो मैं कहा ये एक गैर मुस्लिम जिसको हम कहते हैं Yeah. उसकी ये रवायत है कि ना उस बेचारी के पास गाड़ी है सरकारी, ना उसके पास ड्राइवर है, ना गनमैन है, ना उसका PA है, खुद गाड़ी चला के आई है, बैठी है, खुद खाना खाया है। तो ये रवायत जो कनाडा में जो रवायत है, मैं किसी वक्त कहता हूँ कि अगर दुनिया में कोई इस्लामी मुल्क है तो वो कनाडा है। अगर दुनिया में कोई इस्लामी मुल्क कनाडा है, नहीं, बहुत सारे यूरोपियन ममालिक से ऐसे हैं जहाँ पे इंसानी हकूक हैं। हाँ जी। मैं तो कहता हूँ कि अगर ये कलमा पढ़ लें तो शायद ये जन्नत में चले जाएं और हम जो है ना वो सही कह रहे हैं। अल्लाह की ब्लेसिंग है। अल्लाह की ब्लेसिंग है, इक्वालिटी है। इक्वालिटी है उनमें। अच्छा प्रोड्यूसर साहब, वो दिखाइएगा एक न्यूज़ है जो हम देना चाहते हैं। पिछले दिनों ऑफ कोर्स एक सिपाही हमारा शहीद हुआ है जी। और उस सिपाही को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि ये पिछले प्रोग्राम से बाद में एक धमाका बहुत बड़ा होने जा रहा था। ये इस्लाम नहीं सिखाता हमें कि मुसलमान को मारे, मुसलमान के खिलाफ हो। एक येलो कलर की टैक्सी जो है उसको इस पुलिस वाले ने रोका और जब इसने फील किया कि इसमें कुछ ऐसा मवाद है जो शायद बहुत बड़ी तबाही पहुंचा सकता है, तो he tried to stop them and basically they blew them off, like their self off. उस गाड़ी में शायद 3 बंदे थे, वो भी वहीं पे मैं तो कहूँगा मर गए। हाँ जी, हाँ जी। और ये इंसान शहीद हुआ और पता नहीं कितनी जानें इस इंसान ने बचाई। बिल्कुल ऐसे बेटों की अजमत को सलाम, बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने अपनी माँ बहन बाप किसी का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं किया, बच्चे हों शायद, वो कैसे गुजरेगी पता नहीं, कितनी इंसानी जाने, कितने खानदान जो है ना वो बचा दिए। तो इनकी अजमत को सलाम है। एक खबर प्रोड्यूसर साहब वो दूसरी तस्वीर बनाएं जिसपे भाई साहब ये आपकी खबर है, आप ही देंगे, आप ही ने ब्रेक की है हमारे लिए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आर्मी चीफ और चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी जो है ना, उन्होंने एक शहीद के जस्ते खाकी को, जिसका नाम कैप्टन फाहद है, और बलूचिस्तान में जहाँ पे इन्होंने कुछ दहशतगर्दों ने वहाँ पे माइंस लगाई हुई थी, तो उनको वो क्लियर करते हुए 7 के करीब जो है ना हमारे शहीद वहाँ पे हमारे हुए। जवान शहीद हुए। तो उस शहीद के जस्ते खाकी को उन्होंने कंधा दिया और ये एक मिसाल पैदा करने की कोशिश की और स्पेशल एक मैसेज दिया इन दहशतगर्दों को कि हम लोग एक कौम हैं और अपने शुहदा के साथ, अपनी कौम के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो बेसिकली इसमें कोई शक नहीं, ये भी हमारा एक बेटा शहीद था और इस शहीद की अजमत को भी सलाम। और बहुत ही खूबसूरत फीलिंग होती है। मैं तो अपनी ये जो माएँ जिनके बच्चे शहीद होते हैं ना, ये बाप होते हैं ना, जब उनकी वीडियोस देखता हूँ ना यूट्यूब पे इधर उधर, तो उनके हौसले को ना सलाम करने को दिल करता है कि वो खुद कहती हैं कि ऐसे 2 और भी होते तो कुर्बान इस मुल्क पे, इस देश पे। तो इस देश की हिफाजत कीजिए, इस देश के लिए मोहब्बत जगाइए अपने दिल में, हर वो काम कीजिए। बल्कि एक छोटी सी मैं चीज़ और अर्ज करना चाहता हूँ कि इमरान खान के बहुत सारे चाहने वाले जो रेमिटेंसेस भेजा करते थे पाकिस्तान में, उन्होंने बंद कर दिया ना। पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत है। डोंट डू दैट नेगेटिव थिंग्स। डजंट मैटर गवर्नमेंट कौन सी है, आज ये है कल वो होगा, परसों वो होगा। आप पाकिस्तान के लिए अपनी सपोर्ट बंद ना करें। जिस तरह कहीं पर भी बैठ के आप अपने लीडरों के बारे में सपोर्ट बंद नहीं करते ना, पाकिस्तान के बारे में भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान है तो ये लीडर्स हैं। बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बिलाल भाई करना चाहता हूँ अपने मेहमान सियासी से। क्वेश्चन खत्म नहीं, यार। मैं 2 मिनट भी नहीं रह कौम गए। के मुतालिक एक कौम के question बारे में, है। अच्छा। दोनों साहिबान ने बहुत अच्छी गुफ्तगू अभी मैंने की। उनसे बड़े गंदे गंदे क्वेश्चन करने हैं जो उनकी क्या बात को निखार के क्या लाए। आप बतौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप समझते हैं कि पाकिस्तान को एक और जो है ना डेमोक्रेसी का, जो हमारा पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक चार्टर हुआ था, तो अब ये चार्टर मेरा ख्याल है कि हमें पीटीआई के साथ कर नहीं लेना चाहिए? देखिए, आप लोगों का क्या चार्टर तो डेमोक्रेसी का था, पार्टीज का नहीं था। उस चार्टर को जो भी सपोर्ट करता है वो उस चार्टर के अंडर और उसके मुताबिक काम करे। आज भी उस पे कायम। तो इसमें आपने ज्वाइन करना है, मैंने ज्वाइन करना है, एक्स पार्टी ने, वाई पार्टी ने ज्वाइन करना है। इसमें ये बात नहीं है कि ये किसी पार्टियों का, 2 पार्टियों का जो है एक मुआहदा है, नहीं।
یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, یہ جمہوریت کے لیے ہے, جس کا بڑا کلیئرلی ایک اور آپ کو میں ویسے ایک بات بتاؤں کہ یہی چارٹر آف ڈیموکریسی تھا جس کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت پنپ رہی تھی, اور اس کو پھر ڈیریل کرنے کے لیے انہی قوتوں نے جو اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے اگینسٹ تھے, انہوں نے یہ بہت ایک انفارچونیٹلی پاکستان کے ساتھ ایک ایسا ہاتھ کیا جس کو اب ہم سنبھالتے ہوئے بھی نہیں سنبھال سک رہے. خدا کرے کہ یہ سب میں یہ سوچ آ جائے, پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کو کچھ ہوا تو نہ ہی یہ پارٹی رہے گی, نہ کوئی اور پارٹی رہے گی, نہ ہی یہ فوج رہے گی. ہم نے دیکھا ہے مشرقی پاکستان میں کیا ہوا, ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. تو اگر ہم نے پاکستان کو بنانا ہے تو ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور چند پرنسپلز پہ ایگری کرنا پڑے گا. ہم یہ بات بالکل ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہونی چاہیے کہ جو چیز مجھے سوٹ کرتی ہے اس وقت ہم اس کے اوپر چلیں, اور جو چیز مجھے سوٹ نہیں کرتی ہے ہم اس کو یا اس وقت اس کو پلے ڈاؤن کر دیں. تو بات وہی ہوئی کہ جی پاکستان ہے تو ہم ہیں, یہی سوچ رکھیں. اب بالکل پروگرام کا وقت, میں نے بولا تھا نا کہ آخری 2-4 منٹ مفتے میں کھا گئے ہو. ٹھیک ہے, اب 2-4 چھوٹی سی باتیں. کامران بھائی, محبت کی شادی پہ بلیو کرتے ہیں یا ریگولر مطلب یہ جو ہے وہیں ارینج ہو جاتی ہے اس پہ؟ شادی تو ایسی چیز ہے جو میرا خیال میں مقدر میں اور قسمت کی بات ہے. ہم نے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ محبت کی شادیوں کو بھی بڑا ناکام ہوتے دیکھا ہے, اور جو ارینج میرج تھی اس میں بھی کامیابیاں دیکھی ہیں. تو یہ تو وسوسے ہیں نا, میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا. آپ کو ایک موقع ملے تو کیا کریں گے؟ محبت کی شادی دونوں چیزیں ہونی چاہیے ود دا کنسنٹ آف دا فیملی. اور آپ کا جو ہے اتنے لمبے سیاسی بیانات. اچھا, آپ نے جو بھی شادی کی محبت کی تھی یا کہ دیکھیں ہمارے کلچر میں زیادہ زبردستی کی شادی, ناٹ زبردستی آبویسلی, ارینج میرج, لیکن ارینج میرج ہوتی ہیں. اماں نے ڈھونڈا, ابا نے ڈھونڈا, کس نے ڈھونڈا؟ ہاں جی, والد صاحب والدین. تو آپ بیگم کو پہلے نہیں جانتے تھے؟ نہیں جانتا تو میں تھا, ڈیفینیٹلی میں جانتا. آپ نے بتایا کہ بھائی یہ ڈھونڈ لیں, جو یہ بھی آپ سمجھیں ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ ٹھیک. بولتا صاحب آپ کا خیال ہے شادی محبت کی ہونی چاہیے کہ دوسری؟ رینج کم لو. رینج کم لو, یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو میں نے کہا. اچھا مطلب میں آپ ہی لبی, ہاں, پھر گھر والوں کو بھیجا کہ آپ نہیں, یہ تو ارینج کروائی گئی نا. ارینج وہ ہوتی ہے کہ جیسے بابا جی کا ہوا تھا, ایک دن گھر آئے تو انہوں نے کہا یہ تمہاری دلہن ہے, ٹھیک ہے, مطلب وہ ہوتی ہے ارینج شادی کہ جی تمہیں یہاں پہ شادی کرنی ہے. جی ایسے ہی ہے نا. جس طرح آپ کی شادی تو محبت کی تھی نا؟ لگتا تو نہیں, لگتا ان سے بھی کسی کو محبت ہو سکتی ہے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ گانے کا شوق ہے؟ نہیں. کھانے کا؟ بہت. مفتے کا کہ دوسرے والا؟ دعوت دے کے دونوں طرح, دسترخوان اپنا بھی چلتا ہے تو لوکاں دے بھی جا کھائی دے. گانو بھائی آپ کو گانے کا شوق ہے؟ نہیں, گانے سننے کا شوق ہے لیکن گا نہیں سکتا میں. اچھا, کھانے کا؟ ڈیفینیٹلی. اچھا, کھانے کا ہر بندے کو شوق ہے. اب یہ بتائیں کہ فرض کریں کہ آپ کو چننا پڑے, کڑھائی اور چکن میں سے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کڑھائی چکن کی ہی بنتی ہے, ٹھیک ہے. پیر صاحب کو کڑھائی بڑی پسند ہے. پیر صاحب کو کڑھائی بہت پسند ہے. بہت. اچھا نہیں, لیکن فرض کریں کہ لائف میں ایک ایسی چیز جو آپ چننا چاہیں کہ یہ نہ ہوئی ہوتی تو میں بہتر ہوتا. میں تو ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ ہر چیز جس کو میں نے یہ کہا کہ نہ ہوا ہوتا, لیکن جب آپ آگے کچھ عرصہ چلے جاتے ہیں اور ہائنڈ سائٹ میں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شکر ہے کہ یہ ہو گیا تھا. تو میرا خیال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو بھی رکھا ہے نا اس پہ صبر شکر کرنا چاہیے. الحمدللہ آئی ایم ویری سیٹسفائیڈ. پھر سب لائف میں کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سیم فوٹو کاپی کروا کے ان کو سارے آنسر دے دیں. کچھ ایسا لائف میں جو آپ کرنا چاہتے ہوں ابھی تک نہیں ہوا؟ آئی تھنک جو میں کرنا چاہتا ہوں, دوسری شادی نہیں, شادی میرے خیال میں یہ بڑی سیکنڈری چیزیں ہیں اس چیز کے اوپر نہیں. میرا خیال میں جو آپ نے شروع میں بات کی کیٹو سے بھی بہت بڑی بات ہے کہ اس ملک کے اندر, چاہے وہ ہم جس بھی ملک میں ہیں, چاہے ہم کینیڈا میں ہیں, چاہے ہم پاکستان میں, اور ظاہر ہے ہمارا زیادہ وقت پاکستان کے ساتھ گزرا ہے, اگر ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں اور پاکستان کی یہ جو انڈیویجول سوچ ہے اس کو قومی سوچ میں بدل سکیں تو بڑی بات ہے, اگر کرنا چاہیں تو. اور اگر یہ پاسبل چاہیں تو وہ پاکستان کے لیے کچھ ہوگا. بالکل. بولا صاحب آپ کوئی ایسی چیز جو خواہش, ایسی خواہش ہے کہ ایسا کچھ کر جاؤں کہ تاریخ کا حصہ بن جاؤں. واہ واہ, بابا جی نے تو نہیں کتاب چھپوا ہوئے تو تاریخ کا حصہ بننا, باقی ہونا جانا انہوں نے چھڑا دو. اچھا, شعر و شاعری سے آپ کو لگا؟ بالکل. اپنی پسند کا ایک شعر. میری زندگی کا حاصل
मेरी जीस्त का सहारा, आह, तेरे आशिकों में मरना, तेरे आशिकों में जीना, मुझे कुछ खबर ना थी तेरा दर्द क्या है यारब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना, किसी अहले दिल की सोहबत, ये बाबा जी ने कहना सी दोनों कह रहे हैं, किसी अहले दिल की सोहबत जो मिली किसी को अहमद, उसे आ गया है मरना, उसे आ गया है जी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कैमरा में पीछे तो नहीं रहना ओ भाई, यार ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे। कुछ नब्बे आते ही सुना दी। एहसास के अंदाज बदल जाते हैं वरना आंचल भी इसी तार से बनता है कफन भी। हाय हाय हाय, आंचल भी किसी तार से क्या बात। बनता है कफन भी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेइंग। अब आखिरी 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 सवाल आपसे, आपका शोकेस में आना, बीइंग ऑनेस्ट, बिल्कुल झूठ बोले बगैर, बिल्कुल कि जी बाबा जी को जानते हैं, मुझे जानते हैं, उनको जानते हैं, किसी की वजह, कैसा आपका तजर्बा था शोकेस में आना? बड़ा डिफरेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बहुत शोज़ में गया हूँ, लेकिन ये जो तंज़ मज़ा और सियासत और पर्सनल लाइफ और ये सब चीज़ का जो एक मिक्सचर है ना, ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी और जगह पर इस तरह का मौका मिला। बहुत मज़ा आया, आई रियली एंजॉयड इट। बोलो साहब। शोकेस ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਿਕਸ ਚਾਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਫੱਟੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। मतलब कि बहुत मजा आया, टू बी वेरी नेस्ट, बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा नहीं लगा कि कोई तैयारी करके आनी है, क्या सवाल होंगे क्या, तो ऐसे एक फ्रीडम, मतलब कि भाइयों में बैठे और बहुत अच्छी बातें आई और बहुत नॉलेज वाली। It was wonderful to have you both. It was you our so much. honor to have you as a guest. थैंक यू सो और बाबा जी एक दफ़ा फिर से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता you, हूँ sir. कि आप इतने अच्छे गेस्ट लेके आते हो हमारे Thank लिए। you, sir. ठीक है जी। आजकल जी ये टोटल जुमा बाबा जी के पास है कि माशाल्लाह वही गेस्ट अरेंज करते हैं, एंड आई हैव टू बेसिकली यू नो दे हैव टू पुट अप विद मी, बेसिकली यू कैन से इट। तैयब, beautiful always to have you in a show. You are an important part of a show. Baba ji, this show is never completed without you. Thank you. एक साल का आखिरी शो है हमारा, तो मैं चाहूंगा कि एक एक लाइन में प्लीज तैयब आप खुद से शुरू करें। मेरी ख्वाहिश है कि आने वाला साल जो हमने इस साल में या पिछले सालों में महरूमियाँ देखी या अपने मुल्क में जो बदहाली देखी, अल्लाह करे कि आने वाले नए साल में हम उनसे बहुत दूर निकल जाएं और हमारा मुल्क तरक्की करे। आमीन। मेरी ख्वाहिश है कि लोग सूरत हाल को रियलाइज़ करें, कनाडा में भी और वहाँ भी। मैं, चूँकि कनाडा मेरा मुल्क है, पाकिस्तान मेरा वतन है, तो मैं दोनों की तरक्की के लिए और दोनों की कम्युनिटीज़ की तरक्की के लिए मैं दुआ करूँ। बोलो साहब प्लीज। मेरी ख्वाहिश है कि नफरतों के बीज न बोएं, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क पाकिस्तान और जिस ज़मीन पर हम बैठे हैं उसकी तरक्की के लिए मिलकर काम करें। ब्यूटीफुल सर। मेरा ये सिर्फ डेट चेंज होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपने जो तजर्बा है, जो कुछ वक्त गुजरा है, उससे सबक सीखना चाहिए। अगर हमने सबक नहीं सीखा तो हम, मेरा नहीं ख्याल कि हम कुछ चीज़ करेंगे, अदरवाइज उन्हीं सर्कल्स में घूमते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का शो पसंद आया होगा। हम ये साल ज़रूर ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। जाते जाते मैं भी यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ बहुत कुछ खो दिया हमने और बहुत कुछ आगे पाने की ख्वाहिश लेके जियो। एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रहो, प्यार बांटिए, प्यार से सबको देखिए, सबको मिलिए और महफूज रहिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते होगी दोबारा मुलाकात एक नए साल में, नए मेहमानों के साथ और पुराने बाबों के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।